من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت صدق الله العظيم. دوستو یہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 پڑھی گئی. پیچھے جنت کا تذکرہ ہوا ہے اور اس سے پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہوا ہے. اب اللہ رب العالمین اپنی کمال قدرت کے ذریعے توحید کی انسان کو دعوت دے رہے ہیں. چونکہ قرآن کے مخاطب اول سب سے پہلے عرب مخاطب تھے، یعنی قرآن نے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سب سے پہلے عربوں کو دعوت دی. تو عرب کی سرزمین پر جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو سفر کے لیے انسان کو اونٹ چاہیے، اس سے بہتر کوئی سواری نہیں تھی. اور یہ جب صحرا میں چلتے تو 3 چیز ان کے سامنے ہوتی: سر کے اوپر آسمان، پاؤں کے نیچے زمین، اور نگاہوں کے سامنے فلک بوس پہاڑ. یہ 3 چیزیں تھیں. تو اللہ رب العالمین انہی 4 چیزوں کا تذکرہ کر کے، یعنی اونٹ، آسمان، زمین اور پہاڑ، اپنی کمال قدرت کا کرشمہ بتلا رہے ہیں. سب سے پہلے اونٹ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. ترجمہ دیکھیے پھر آگے بات ہوگی. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر، ابل اونٹ، کیف خلقت کہ کیسے بنائے ہیں، کہ حیات اور خاصیت دونوں اور جانوروں کی نسبت اس میں عجیب ہیں. جی کیا عجیب ہیں؟ اونٹ کی خلقت. حق تعالیٰ نے اس عظیم الجثہ جانور کو ایسا بنا دیا ہے کہ عرب کے بدو اور غریب مفلس آدمی بھی اتنے بڑے جانور کے پالنے رکھنے میں کوئی مشکل محسوس نہ کریں، کیونکہ ان کو چھوڑ دیجئے تو یہ اپنا پیٹ خود بھر لے گا. اونچے درختوں کے پتے توڑنے کی بھی آپ کو زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی، یہ خود درختوں کی شاخیں کھا کر گزارا کر لیتا ہے. ہاتھی اور دوسرے جانوروں کی سی اس کی خوراک نہیں جو بڑی گراں پڑتی ہے. عرب کے جنگلوں میں پانی بہت کمیاب چیز ہے، یعنی نادر ہے. ہر جگہ ہر وقت پانی نہیں دستیاب. قدرت نے اس کے پیٹ میں ایک ریزرو ٹینکی ایسی لگا دی ہے کہ 7-8 روز کا پانی پی کر یہ اس اپنی محفوظ ٹنکی میں پانی محفوظ کر لیتا ہے. ایک دن پیتا ہے، ہفتوں پانی کی اس کو ضرورت نہیں. اور صحرا میں کتنی گرم تیز ہوا ہو اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی. اور تدریجی رفتار سے وہ اس کی پانی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. جب بھی پیاس لگتی کتنی مقدار میں اپنی اس ٹنکی سے حلق تک لاتا ہے اور استعمال کر لیتا ہے. اللہ پاک کی قدرت. اتنے اونچے جانور پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی لگانا پڑتی، مگر قدرت نے اس کے پاؤں کو 3 تہ میں تقسیم کر دیا. عام جانور کی 2 تہ ہوتی ہے اور اس کی اونٹ کی 3 تہ ہوتی ہے. جی ہم اور آپ کو اللہ نے 2 موڑ دیے ہیں جی، لیکن اس کی 3 موڑ ہوتی ہے. یعنی
پاؤں میں 2 گھٹنے بنا دیے جس کو وہ تہ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر چڑھنا اور اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ محنت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ جی، عرب کے میدانوں میں دن کا سفر دھوپ کی وجہ سے سخت مشکل ہے۔ قدرت نے اس جانور کو رات بھر چلنے کا عادی بنا دیا ہے۔ مسکین تباہ ایسا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی اس کی مہار کو پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں خصوصیات ہیں۔ صاحب مدارک نے آیت سرر مرفوعہ نازل ہوئی اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ تختیوں کی بلندی اتنی ہوگی جنت کے، وَأَكْوَابٌ موضوعہ کی تشریح میں فرمایا وہ بے شمار ہوں گے، اتنی گنتی کوئی مخلوق نہ کر سکے گی، اور تکیوں کا طول یعنی لمبائی اور مسندوں کا عرض یعنی چوڑائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کافروں نے تکذیب کر دی یعنی جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ ان تکیوں پر چڑھنا کس طرح ممکن ہوگا، یعنی وہ سرر مرفوعہ، اتنی کثرت سے کوزے اور لمبے تکیے اور اتنی چوڑی مسندوں کا فرش کیسے ہوگا؟ دنیا میں تو ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ جی، اونٹوں کی تخلیق کیسے کی گئی کہ اتنا لمبا جانور جب بیٹھتا ہے تو 2 زانو ہو جاتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اونٹوں کی طرح وہ تخت بھی مومنوں کے بیٹھنے کے لیے جھک جائیں گے۔ کل تفصیل بتا دیا تھا کہ اتنا اونچا ہوگا، لیکن جب بھی مومن اپنے تخت پر بیٹھنا جائیں گے تو وہ نیچے آ جائے گا، جب بیٹھ جائیں گے تو لے کے آپ کو اوپر چلا جائے گا۔ عرب میں اونٹ کی اہمیت، عربوں کی تمام ضروریات زندگی اونٹ سے وابستہ تھی۔ اس کا گوشت کھاتے، دودھ پیتے، اس پر سامان لادتے اور خود سوار ہوتے تھے، اور دوسرے جانور ان خصوصیات سے بہرہ تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اونٹ کی پیدائش پر یہ لوگ غور نہیں کرتے جو اللہ کی قدرت کاملہ اور حسن اخلاقیت پر دلالت کر رہی ہے۔ اتنا بڑا جانور لادنے جانے کے لیے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر لد کر بوجھ لے کر خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنے قائد یعنی جس کے ہاتھ میں اس کی مہار ہے، لگام ہے، تابع ہے، لمبی گردن ہونے کی وجہ سے درختوں کے پتے بھی کھا لیتا ہے اور گھاس بھی چر لیتا ہے۔ بیابانوں کو قطع کرنے میں اگر 10 روز پانی نہ ملے تو پیاس کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور اللہ نے اس کو ایک اور بھی بڑی خوبی دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ببول کے درخت کو، یا ایک پھل وہ جھاڑ ہوتی، ہم لوگ کانٹ کٹیا بولتے، اس میں خالی کانٹے ہی کانٹے ہیں جی، لیکن اللہ نے قدرت دی ہے جب یہ اونٹ کھانا چاہتا ہے تو اس کی بھاپ لگتے ہی سب نرم ہو جاتے جی، اور کوئی کانٹا اس کو نہیں چبھتا جی۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے اس اونٹ کو پیدا کیا تو وہ کیا اہل ایمان کے لیے جنت میں یہ سب سامان نہیں مہیا کرے گا؟ اصل میں بندہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس لیے اعتراض کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث قدسی ہے کہ میرے سوا کوئی ابل کی طرح پیدا کر سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی اونٹ کیسا پیدا کر سکتا ہے، اور آسمان کی طرح کوئی چھت بلند کر سکتا ہے، اور پہاڑوں کی طرح کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اور زمین کی طرح کسی چیز کا فرش بچھا سکتا ہے۔ یہ سب اللہ نے آپ کے سامنے کر کے بتلا دیا کہ اللہ کی قدرت کو مان لو اور اللہ کو ایک مان لو، اس کا کوئی ذات میں شریک نہیں، اس کی صفات میں شریک نہیں،
وہ پاک بے عیب ہے، اس کو اسی طرح مان لو جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے، بس جنت تمہارے لیے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق فرمائے۔ بس بابا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔